کہ جناب اعجاز چودھری صاحب، جناب اعظم سواتی صاحب، جناب شوکت ترین صاحب، جناب شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب، اور ایک صاحب تھے وہ کل تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب وہ کل تشریف لائے، میرے خیال میں وہ کوئی 18 مہینے بعد تشریف لائے اس ہاؤس میں. یہ جو حضرات ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کیا کیا یا نہیں کیا. اگر معاملہ عدالتوں میں ہے تو عدالتوں میں اس کے مطابق ہوگا، جو ایویڈنس ہوگا اور جو ٹرائلز ہوں گے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ عدالتوں کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں یہ بات کروں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اگر ہم اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کریں گے اور ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون ان کی عزت کرے گا؟ اس لیے میں تو سمجھتی تھی کہ کیونکہ یہ سب ممبران پی ٹی آئی کے ہیں تو ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے اپلیکیشن دی جائے گی. میرا بھائی نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، ان کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم نے اپلیکیشن بارہا اسپیکر کو دی، انہوں نے نہیں مانی. تو ہمارے پاس جو ریمیڈی تھی کہ ہم ہائی کورٹ جاتے. ہم ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے بائنڈ کیا نیشنل اسمبلی کو کہ ہمیں ٹائم دیں کہ ان کو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوگا، ورنہ ہم پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے. اس لیے اس ایوان سے اور آپ کے آفس سے میری گزارش ہے کہ جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. اسی طرح مسٹر چیئرمین، میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں گینس بک آف ریکارڈز میں یہ ایک واحد شخص ہے جو 20 مرتبہ تو شاید گرفتار ہو چکے ہیں، 20 مرتبہ شاید ان کو بیل بھی مل چکی ہے، اور ہر دفعہ وہ ایک اور نئے کیس میں اندر کیے جاتے ہیں. جناب پرویز الہی صاحب زندگی کے اس اشرے میں ہیں کہ ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو بار بار جیل میں ڈالا جائے. ان کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی سیاست میں، اور وہ رول انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی بہتری کے لیے ادا کیا. مجھے تو کوئی ان کے بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی ٹریزن کی ہو، انہوں نے کون سے اداروں پہ حملہ کیا ہو. ان کے اپنے والد محترم جو ہیں، اب اس میں بھی میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ کیا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ان کی جان پاکستان کی سیاست کی وجہ سے ہی گئی. اس لیے یہ بھی زیادتی ہے کہ بار بار ان کو میں نے اس ہاؤس میں جب کہا کہ بیل شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ، میں نے یہ بھی کہا کہ جو انیوژول اور کروئل پنشمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیٹینشن میں نہیں ہونی چاہیے. تو پی ٹی آئی کے ہی جو چیئرمین تھے کمیٹی کے، انہوں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے کروئل اور انیوژول پنشمنٹ. تو میں اس کو آج کہوں گی کہ اعظم سواتی صاحب سے پوچھ لیں، اعجاز چودھری صاحب سے پوچھ لیں کہ کروئل اور انیوژول پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں. یہ پرویز الہی صاحب سے کوئی پوچھ لے کہ کروئل اور انیوژول پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں. عزت نفس پہ جب حملہ ہو اس سے زیادہ کروئل اور جو پنشمنٹ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی. مسٹر چیئرمین جی، میں اس ہاؤس میں آئی ہوں خواتین کی سیٹ پہ. یہاں ریزروڈ سیٹس ہیں، میں خواتین کی سیٹ پہ یہاں آئی ہوں. اگر میں خواتین کے لیے بات نہ کروں تو یہ میری منافقت ہوگی. میں سیاسی مصلحتوں میں پڑھ کے اور میں کہوں کہ میں بات نہیں کروں گی. وہ خواتین جو آج میرا خیال میں جن کا 8واں مہینہ جا رہا ہے ڈیٹینشن میں، اور ان کو بیلز ملنے کے باوجود بھی ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. مسٹر چیئرمین، یہ میرا اخلاقی حق ہے. جب ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، جب میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو اریسٹ کیا گیا ان کے سامنے اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے سیل میں جا کے نیب کے افسران جو ہیں چھاپے مارتے تھے، ان کے سیل میں جا کے آدمی چھاپے مارتے تھے. جب آصف زرداری صاحب کی بہن کو گرفتار کیا گیا ہاسپٹل کی بیڈ سے، تو اگر ہمیں دکھ لگا تو اسی طرح ہم وہ دکھ آج ان خواتین کے لیے بھی جن کی کنٹینیو ڈیٹینشن ہے. مسٹر چیئرمین، چادر اور
چار دیواری کا تحفظ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اسلام جو مذہب ہے وہ انصاف کے اوپر ہے. اور یہ میں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اگر بیل لے کر باہر آ جائے. جنہوں نے اگر کوئی کرائم کیا ہے ان کا کرائم جو ہے وہ کرائم عدالتوں میں جائے گا, ٹرائلز ہوں گے. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی, اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ باعزت طور پہ بری ہو جائے گا. لیکن کیا ملے گا؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ٹیلی ویژن پہ لا کے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے یہ سیاسی جماعت چھوڑ دی ہے, اب میں آئندہ کے بعد سیاست نہیں کروں گا؟ اس سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا جو ملک میں اس وقت انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور جس چیز سے نفرتیں بڑھ سکتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, کیا ان چیزوں کو ختم نہ کیا جائے؟ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کہا کہ کبھی کسی کو برا مت کہو. ہم نے سیاست کرنی ہے تو سیاست پاکستان کی بہتری کے لیے کرنی ہے. ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ جبر اور زور پر سیاست کی جائے. ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ اس ملک کی ذمہ داری ہے, اس ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہے, اور یہ تحفظ ہم کو پرووائڈ کرنا چاہیے. کل ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. جو ہم پہ گزری میں تو چیئرمین صاحب اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. جو بد اخلاقیاں ہمارے ساتھ ہوئیں میں اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان میں ڈالا اس لیے کہ امتحان میں ڈال کے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے آواز نہ بلند کروں جن کے لیے کوئی بات کرنے کو یہاں تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مسٹر چیئرمین.